بسم اللہ الرحمن الرحیم بَأُتْبِهُ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لانا تعزیت بَأُتْبِهُ یہ مشرکین کی تعزیت ہے کہ مشرک مر جائے تو تعزیت کیا ہوگی؟ ہاں دعاء باللعنت من الناس والملائکہ، کوئی مشرک مر جائے، بدعتی مر جائے تو اس پر مسلمان کیسے تعزیت کرتے ہیں؟ اتبعوا فی ہذہ الدنیا لعنتاً، پیچھے لگائے گئے اس دنیا میں لعنت، لیکن دعا باللعنت کیسے ہوگی؟ ہے اللہ لعنت کرے اس مردود پر، ہاں اللہ لعنت کرے اس مشرک بدعتی شیطان پر۔ اتبعوا فی ہذہ الدنیا لعنتاً، پیچھے لگا دیے گئے اس دنیا میں لعنت، بیوم القیامہ، اور ثمرہ اخرویہ ہے، اور دن قیامت کے عذاب مخلد ہوگا، قیامت کے دن بھی لعنت ہوگی اور ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ الا ان عادا کفروا ربہم، خبردار بے شک قوم عاد نے کفر کیا اپنے رب کی توحید کا۔ الا بعدا لعاد قوم ہود، خبردار دوری ہو از رحمت الہی سے قوم عاد کے لیے جو قوم ہود کی ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور طرف قوم سمود کے تیسرا قصہ، اخاہم صالحًا، ان کا بھائی صالح، یعنی بھیجا ہم نے قوم سمود کی طرف ان کا بھائی برادری جب وطن کا، صالحًا صالح، سمود بیان امت ہے، صالحًا بیان رسول ہے۔ قال یا قوم، مقصد تبلیغ، فرمایا اے میری قوم، اعبد اللہ وحد اللہ فی العبادہ، تمام کی تمام عبادتیں، ہر قسم کی عبادت کرو صرف اللہ کی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ عبادتیں ساری، منت پھیرے، طواف، دعا، پکار، سجدے، نظر نیاز، سب کی سب عبادتیں صرف اللہ کی۔ ما لکم من الہ غیرہ، اس لیے کہ نہیں کوئی من الہ، نہیں کوئی پکارے سننے والا سوا اس کے، ہووا انشاءکم، ترغیب ہے، وہی ذات پاک ہے جس نے پیدا کیا تمہیں زمین سے، واستعمرکم، اور آباد کیا تمہیں، فیہا، اس زمین میں، پیدا کرنے والا بھی اللہ۔ یہ نعمت اولا ایجاد کا بیان ہے، اور دوسری نعمت ابقاء ہے کہ تمہیں زمین پر آباد کیا اور تمہاری آبادی کا سامان کیا۔ فاستغفروہ، پس اسی معافیاں مانگو اسی سے، اصول فوز اول تلقین استغفار۔ فاستغفروہ من الشرک والمعاصی ثم توبوا الیہ، پھر رجوع رکھو اسی کی طرف، آپ کے پاس لکھا ہے ثم توبوا الیہ، پھر رجوع رکھو آئندہ کے لیے صرف اسی کی طرف۔ ان ربی قریب مجیب، ان ربی، بے شک رب میرا، قریب، قریب کا معنی رب قریب، قریب، عجیب بات ہے۔ سارے حضرات قابل احترام، وہ بریلویوں کے جواب میں یہ آیت پڑھتے ہیں
اور بریلویوں کو کہتے ہیں سیڑھی لگانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ قریب ہے۔ اور جب لڑڑوں کا وکیل بننا ہو تو پھر کہتے ہیں دور سے سننا اللہ کی صفت ہے۔ بریلویوں کو دعوت دینی ہو تو کیا کہتے ہیں؟ سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے، قریب اللہ قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اور جب للڑوں کو فتوے سے بچانا ہو تو کیا فرماتے ہیں کہ اللہ دور سے سننا اللہ کی صفت۔ اگر کوئی دور سے سماع کا قائل ہو تو کیا بنتا ہے؟ مشرک۔ واہ شرک کی تعریف ہوئی۔ جو دور سے سماع کا قائل ہو تو وہ بنتا ہے مشرک، اور قریب سے سماع کا قائل ہو تو مشرک نہیں بنتا۔ تو میں نے کہا شرک تب بنے گا دور والا کہ پہلے اللہ دور ہو، اور دور سے سننا کس کی شان ہو؟ اللہ کی۔ پھر مخلوق کو دور سے سماع کا عقیدہ رکھے تو مشرک بنے گا۔ یہ فلسفہ مجھے نہیں سمجھ آیا کہ اللہ ایک فرقے کے مقابلے میں تم آیات پڑھتے ہو اللہ قریب ہے، اور دوسرے فرقے کو بچانے کے لیے کہتے ہو دور سے سننا اللہ کی صفت ہے۔ مطلب ہے کہ اللہ دور ہے۔ اور بھائی جدھر سے بھی پھرو بات وہاں کھڑی ہے، ما فوق الاسباب سننا اللہ کی صفت، ما فوق الاسباب سننا اللہ کی صفت ہے۔ لندن والے کو فون کرو تو مشرک بن جاؤ گے؟ یہ کون سی تمہاری شرک کی تعریف ہوئی؟ برطانیہ والے کو فون کرو مشرک بن جاؤ گے؟ تم روزانہ گھر فون کرتے ہو، گھر دور ہے قریب ہے، کیوں مشرک نہیں بنتے؟ اسباب ہیں۔ دار و مدار یہی ہوگا۔ حیرانگی ہے مولوی کو پتہ نہیں چلتا، کبھی کہتا ہے غیبانہ پکاریں سننے، اور غیبانہ کا کیا معنی؟ اس کا معنی بھی ما فوق الاسباب۔ اور دور نزدیک سے مراد بھی کیا ہے؟ ما فوق الاسباب۔ جان نہیں چھوٹ سکتی، آدھی آدھی ڈنڈی نہیں چلے گی۔ توحید یا مانو تو پوری مانو، ہاں جو نہیں ماننی تو پھر سب کو چھٹی دے دو۔ یہ کیا ہے کہ بریلوی بیچارے تو مشرک بن جائے، ان کو مشرک بنانے کے لیے جناب رات دن بازو اوپر کیے ہوئے ہیں کہ یہ مشرک ہیں، یہ مشرک ہیں۔ کیوں مشرک ہیں بھائی؟ اگر وہ مشرک ہیں تو یہ بھی مشرک ہیں۔ ہاں جو ما فوق الاسباب سماع کا قائل ہے وہی مشرک ہے۔ دیوبندی قائل ہو تو مسلمان ہے، بزرگ ہے، اور بریلوی قائل ہو تو یہ فلسفہ نہیں سمجھ آیا۔ اگر شرک ہے نا تو پھر دیوبندی ما فوق الاسباب سماع کا قائل ہو وہ بھی مشرک ہے، بریلر قائل ہو وہ بھی مشرک ہے، اور رافضی قائل ہو وہ بھی مشرک ہے۔ یہ نہیں کہ بریلویوں کے ساتھ کون سی دشمنی ہے کہ وہ بیچارے وہ مشرک ہیں اور یہ مباعد ہیں۔ تو اگر مشرک یہ نہیں تو وہ بھی نہیں، پھر بریلویوں کو مشرک کہنا زیادتی ہے۔ ان کو کس منہ سے مشرک کہتے ہو؟ اگر وہ شرک اور الہ کا معنی صحیح ہے کہ تصرف ما فوق الاسباب غیر اللہ کے لیے ماننا شرک ہے، اور علم ما فوق الاسباب غیر اللہ کے لیے ماننا شرک ہے، تو پھر سماع ما فوق الاسباب بھی غیر اللہ کے لیے ماننا شرک ہے۔ اگر سماع ما فوق الاسباب غیر کے لیے ماننا شرک نہیں تو تصرف ما فوق الاسباب کیسے شرک ہوگا؟ یہی تو فلسفہ میں نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ کیا فلسفہ ہے۔ کہتے ہیں جی اسباب ہیں، کہاں ہیں اسباب؟ وہ اسباب ثابت کرو، کون سے اسباب ہیں مرنے کی بات سننے کے؟ جب جہان بدل گیا اور مکان بدل گیا، ظرف زمان بدل گیا، زمان بھی بدل گیا، مکان بھی بدل گیا، جہان بھی بدل گیا، روح بھی چلا گیا، اور حواس معطل ہو گئے، جسم جو انبیاء کے محفوظ ہیں غیر انبیاء کے جسم بھی محفوظ نہیں، مٹی سے مٹی ہو گئے۔ اب بتاؤ جو کہتا ہے اب بھی سنتے ہیں تو اسباب کہاں ہیں؟ نہیں تو پھر خیال سے
ان ربی قریب مجیب، بے شک رب میرا قریب تائب کے لیے، مجیب مستغفر کے لیے، کوئی توبہ کرے اس کی رحمت قریب ہے، قریب قریب الرحمت، لقولی سبحانہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، والقرآن یفسر بعضہ بعضا مجیب لمن دعاہ وسألہ، قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے، مجیب دعاؤں کو قبول کرنے والا، ہاں دعاؤں کو قبول کرنے والا، اور قریب سننے والا، مجیب قبول کرنے والا۔ یہ حضرت صالح کی دعوت ہے